السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج کل پوری دنیا امریکہ کے بارے میں سوچ رہی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کیونکہ میڈیا کے مطابق اور حقیقت میں بہت فرق ہے. میڈیا کے مطابق کیا ہو رہی ہے اور حقیقت میں کیا ہو رہی ہے، وہ تو بہت الگ باتیں ہیں. میڈیا کو مت مانو، یہ جو میس میڈیا ہے اس کو مت مانو. دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگو. کیونکہ یہ آخری جنگ ہے جو سب مذاہب میں بتائی گئی بات ابھی ہے. اس لیے فریب سے بچنا بہت مشکل ہے. دجال بہت چلاک ہے، حقیقت کو جھوٹ بتاتے اور جھوٹ کو حقیقت بتاتے. اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایسا سمجھتا ہوں. آپ اگر سمجھتے ہیں یا نہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ دعا کر لو اور سمجھنے کی کوشش کر لو کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں. کہ امریکہ کے آئین کے مطابق اگر کوئی شخص غیر ملکیوں کی مدد سے صدر کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے خلاف قانون، تو پھر فوج کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو اپنی ہاتھ میں لے جائے. یہ حقیقت ہے. تو پھر آگے حقیقت کیا ہے؟ کیا کسی نے یہ کرسی قبضہ کیا، کرسی پر بیٹھ گیا جو خلاف قانون اور غیر ملکیوں کی مدد سے ہوا ہے؟ بے شک کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں اس انتخاب میں کیا ہوا تھا، آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا. جتنے کچھ ایسے علاقے جتنے ووٹ دینے والے ہیں، جتنے ووٹرز ہیں، ان سے بہت زیادہ ووٹ آئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک صوبہ میں 2,05,000 زیادہ ووٹس کو گن لیا گیا ہے جتنے ووٹرز ہیں. یہ سب کہاں سے آ گئے؟ یہ تو باہر سے، مطلب امریکہ کے اندر سے نہیں، یہ امریکہ کے باہر سے انٹرنیٹ کے ذریعے، ووٹنگ مشینز کے ذریعے یہ ایسے. اور صرف ایک جگہ میں نہیں، بہت جگہوں میں ایسے بہت بڑا گڑبڑ ہوا ہے. اور یہ غیر ملکیوں کے، ان ملکوں کا نام ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ تھوڑا ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کیا. تو مطلب ہے ابھی امریکہ کے فوج کا فرض ہو گیا ہے کہ وہ حکومت کو اپنی ہاتھ میں لے جائے. اور اسی لیے ہی ان بڑے فوج کے بڑوں نے، اسی لیے ہی جو کچھ ہوا ہے کل پرسوں وہ سب کچھ ان کو معلوم تھا پہلے سے کہ یہ ہو جائے گا، اور انہوں نے ہونے دیا. وہ پہلے سے روک سکتے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم پہلے سے کرتے ہیں تو لوگ بولے گا او یہ غیر قانونی امریکن آئین کے مطابق مارشل لا لگا دیا، جو ہمارے ملک میں کبھی پہلے نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے انتظار کیا جب تک ایک آدمی اس کرسی پر نہیں بیٹھ جاتا غیر ملکیوں کی مدد سے، خلاف قانون بیٹھ گیا. ابھی کوئی کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ فوج نے غلطی کی. صرف وہ لوگ ایسے بات کر سکتے ہیں جو میس میڈیا کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں بار کہتے ہیں نہیں اس انتخاب میں کوئی گڑبڑ نہیں، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. بار میس میڈیا یہ بتاتی رہتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم جھوٹ، بلکہ یہ ہٹلر کا جو بڑا پروپیگنڈا منسٹر تھا، انفارمیشن منسٹر تھا، گوبلز نام تھا، اس نے یہ بتایا تھا اگر تم کوئی جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کافی بڑا جھوٹ بولو اور بار بتاؤ
بار بتاؤ، پھر لوگ مانیں گے اس کو. تو اتنا بڑا جھوٹ کہ کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوا اس انتخاب میں، اس چناؤ میں کتنی عجیب باتیں ہوئی کہ ٹھیک ہے، آگے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سمجھ لو ان باتوں کو، کیونکہ میڈیا آپ کو بالکل جھوٹی باتیں بتا رہی ہیں، پھیلا رہے ہیں اس کے بارے میں. اور وہ بولیں گے یا بول رہے ہیں، ابھی بولیں گے کہ یہ جو پہلے صدر تھا اس کو کیونکہ اس کو نکالا گیا اس لیے وہ فوج کو بلایا یہ سب کر لو، اس لیے اس نے نہیں کیا، وہ نکل گیا تھا. پھر فوج کا حق ہوتا ہے، بلکہ فرض ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے جائے. تو میڈیا کو مت مانو، خود دعا کر لو، ہدایت مانگو اللہ پاک سے نہیں تو دجالی میڈیا آپ کو پکڑے گی اور آپ کو غلط راستہ پر لے جائے. اچھا، آدم سب سوالوں کو نہیں، سب کامنٹس کو نہیں پڑھوں گا. آدم کہہ رہا ہے will this plan be confidential from people, it is shaping up to be like that. وہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ کھلا نہیں بتائے گا کب کریں گے، کیا کریں گے. یہ تو جنگ جب ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کھلا بتاتے ہم کیا کرنے والا ہے، کب کریں گے، کیونکہ یہ جنگ ہے، یہ ایک جنگ ہے. امریکہ پر حملہ ہوا ہے اس انتخاب میں. اچھا، نوید اکرم قریشی how someone will prove that Biden came in power with someone's help. اگر آپ میڈیا کو مانتے ہیں، وہ بولیں گے نہیں نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا، سو کوئی گڑبڑ نہیں ہوا اس انتخاب میں. تم سوچ لو، دعا کر لو، کتنے ووٹ ہوئے ہیں، کتنے ووٹرز تھے جو سوئنگ سٹیٹس ان کو کہا جاتا ہے، ان صوبوں میں خاص کر. اس رات کو 3 نومبر رات کو کیا ہوا تھا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ گن رہے تھے اور بند ہو گئے تھے. اس رات کو 5 یا 6 سوئنگ سٹیٹس میں تقریباً ایک ہی وقت سب گننا بند کیا گیا. وہ غیر قانونی نہیں ہے، وہ خلاف قانون سے یہ کام ہوا تھا کہ گننا کو بند کر لو. صدر ٹرمپ بہت آگے تھا، لاکھوں ووٹ آگے تھا مختلف اسٹیٹ میں. اور پھر صبح جب ہم جاگے تھے، ووٹنگ پھر شروع ہو گیا، کاؤنٹنگ گننا شروع ہو گیا. اور جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے پروف ہوتا ہے، آپ خود دیکھ لو کیا ہوا تھا. میڈیا کو مت نہیں 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 کوئی گڑبڑ نہیں، کتنے گڑبڑ. یہ کافی ہے پروف، بہت ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوزیہ قریشی کہہ رہی ہے شکریہ. وعلیکم السلام. بس میڈیا کو مت مان لو، جھوٹی باتیں ہی پلاتے رہتے ہیں. اچھا، عبدالحق شار is there will be martial law in America. یہ فوج کا فرض ہوتا ہے. اگر انتخاب میں، چناؤ میں اتنے گڑبڑ ہوا ہے، غیر ملکیوں کی مدد سے ہی وہ یہ کرسی پر بیٹھ گیا ہے، مطلب انتخاب میں گڑبڑ کی وجہ سے بے شک دوسرے ملکوں کے لوگ نے اس میں حصہ لیا، تو ہاں اس کا فرض ہو جاتا ہے. جنید علی what benefits they'll gain from Biden. کچھ نہیں. اچھا، مطلب شیطانی لوگوں کو کیا فائدہ؟ شیطانی لوگوں کو وہ بہت صرف ہزاروں لاکھوں ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز کی رشوت کھائے ہیں اور اس کے بیٹا اور اس کے خاندان.
تو فائدہ مل گیا ہے ان کو کہ وہ جو کچھ وہ ابھی بتاتے ہیں وہ وہ کرتا ہے، جو شیطانی لوگ اس کو بتاتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے وہ ان شیطانی لوگوں کو بہت فائدہ مل گیا ہے اس سے۔ 50 سال سے سیاستدان ایسے کرتے ہیں کہ وہ رشوت کھاتے ہیں، اور وہ جو ان کو بتاتا ہے کر لو وہ ایک دم کر لیتا ہے خوشی سے۔ تو ہاں، ان شیطانی لوگوں کو اس آدمی سے بہت فائدہ مل گیا ہے، ان کو بلینز آف ڈالرز کھلایا گیا اور وہ خوش رہے۔ اچھا، آدم Trump said we will come back in some form. It was very good to see that. ہاں، اس کو معلوم ہے کیا ہو جائے گا اور زیادہ دیر بھی نہیں لگے گا۔ کوئی کہتے ہیں 1.5 مہینے 2-3 مہینے تک ہو جائے گا انشاءاللہ، جب امریکہ کی فوج اپنے کام کر سکا۔ ابھی ایک لڑائی ہوگی ہو رہی ہے ابھی، کہ شیطانی لوگوں کا یہ آخری موقع ہے کہ وہ بچ جائے، بلکہ نہیں بچ سکیں گے ابھی۔ فوج کی بڑی طاقت ہے، فوج کی بڑی عقل مندی کی پلاننگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے ہیں، آپ میڈیا کو مان لو اور وہ بتائیں گے کہ یہ فوج بہت خراب ہے۔ امریکہ کے فوج میں ابھی بہت اچھے لوگ آئے ہیں، اچھے لوگ جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، محب ملک۔ Ataul Mustafa, what are the conditions for travel to America from Pakistan right now? I don't know. آپ معلوم کر لو مجھ سے، مجھے معلوم نہیں۔ علی اکبر نظامانی، سر آپ روحانی آدمی ہیں، دنیا کی باتیں چھوڑ کر ہمیں روحانی باتیں بتائیں۔ یہ روحانی ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ دجال کی اور امام مہدی علیہ السلام کی لڑائی جو ہے وہ روحانی نہیں ہے؟ یہ روحانی، وہی لڑائی ہے جو حدیث میں صاف لکھا ہے۔ لوگوں کی بہت غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، لیکن وہ لڑائی ابھی چالو ہے۔ یہ دنیاوی بات نہیں ہے، یہ روحانی ہے۔ یہ وہ آخری جنگ ہے، ہر مذہب میں، صرف اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں اس جنگ کے بارے میں بتائی گئی ہے، بہت باتیں کی گئی ہیں ڈیٹیل میں، اور لیکن غلط فہمیاں بے شک ہے، لیکن ہر مذہب میں بتایا گیا وہ ٹائم آئے گا جب بہت بڑی لڑائی ہوگی، سچ سچائی اور جھوٹ کی لڑائی، محبت اور نفرت کی لڑائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور شیطان کی لڑائی۔ تو وہ ابھی ہے، یہ روحانی ہے، یہ ایک روحانی لڑائی ہے۔ اچھا، زین العابدین حلے پوتو کہہ رہے آپ کسی طبیعت کہ آپ کی طبیعت، اچھا کیسی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، بلکہ بہت ہی خوش ہوں۔ بہت ہی خوش ہوں کہ وہ دن ابھی آ گیا جس کے ہزاروں سالوں سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس کے جو ہر مذہب میں بتایا گیا، یہ ٹائم ابھی آ گیا۔ اللہ الحمدللہ، اور ہم موجود ہیں، ہم کو خوش ہونے چاہیے کہ بے شک بہت خطرہ ہے آج کل، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اور اللہ پاک سے ہدایت مانگ سکتے ہیں، اور ہم کو ہدایت وہ دے گا، اور پھر ہم سمجھیں گے ان باتوں کو اور ہم بہت خوش ہو جائیں گے۔ ہم کو اس آخری لواء، آپ اس کو غزوہ ہند بھی کہہ سکتے ہیں، کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی کتنی تعریف کی۔ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم بہت خوش ہوں۔ Ali Taala, the outcome of it will be a big war over big war coming soon. ہاں، لیکن ہم کو معلوم ہے اس جنگ میں آخر میں کیا ہو جائے گا۔ Truth always wins in the end. Adam, will martial law will be announced publicly as it is according to constitution and perfectly legal? مجھے معلوم نہیں، یہ تفصیل مجھے معلوم نہیں، وہ کیسے کریں گے، کیسے بتائیں گے، لیکن کوئی شک نہیں ہے میرا کہ شیطانی لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے۔ کیوں بتائیں گے پبلک کو؟ اور وہ میڈیا کو بھی اپنے ہاتھ میں لے جائیں گے، ان کو کرنا پڑے گا، ہے نا، تاکہ لوگ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ ہاں، تو بس شاید کافی باتیں ہوئی،
فکر نہیں کرو، خوش رہو، یہ حقیقت ہے جو میں بتا رہا ہوں. آپ مانتے ہیں یا نہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن دعا کر لو اس کے بارے میں، میڈیا کو مت مان لو. ٹھیک ہے، خوش رہو. اللہ حافظ. فکر نہیں کرو.